اپنے نظاموں کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی خدائیوں کو بچانے کے لیے وہ یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، ان سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ یہی تانے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے صحابہ کو سننے پڑے، یہی تانے آج ہم سن رہے دنیا سے۔ نہ وہ اپنے مشن سے رکے تھے، نہ ہم انشاءاللہ رکنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے روکنے والا اللہ کی قسم دنیا میں نہیں پیدا ہوا کوئی۔ دنیا میں زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے، اس پر نظام اور قانون امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں، برطانیہ کا نہیں، FATF کے 57 انسان نما درندوں کا نہیں، اللہ کی قسم امریکہ کی لونڈیوں استحصالی مالی استحصالی عالمی اداروں کا نہیں۔ اس زمین پر، اس انسانیت پر، آسمان کے نیچے جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، قانون اس کا چلنا ہے۔ محمد الرسول اللہ سے یہی عداوت تھی، یہی دشمنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو محمد مانتے ہیں، محمد بن وہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ یاد ہے نا بھائیوں کو، صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، وہ لکھ رہے تھے معاہدہ، نیچے لکھ دیا معاہدہ پورا ہونے کے بعد دونوں طرف کے نام لکھنے تھے اور دستخط ہونے تھے، ایک طرف لکھ دیا محمد رسول اللہ، دوسری طرف مشرکین مکہ کا جو نمائندہ تھا اس کا نام لکھ دیا تاکہ دستخط ہو جائے، معاہدہ پورا ہو جائے۔ وہ مشرکین مکہ کھڑے ہو گئے، کہتے شرطیں ہماری مرضی کی لکھی گئی ہیں، ہمارے مطابق لکھی گئی ہیں، جو ہم نے کہا وہ ہوا ہے، لیکن دستخط نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ادھر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو ہمارا تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ ہم آپ کو رسول اللہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ساری کائنات سے حسین و جمیل مانتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے افضل انسان مانتے ہیں، منصف مانتے ہیں، صادق و امین مانتے ہیں، مسکینوں کی ہے تنگ دستوں کی خدمت کرنے والا آپ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ اگر مان لیا تو ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہ مٹاؤ، رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، پھر دستخط کریں گے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم بڑے دکھ سے پھٹے دل سے یہ بات کر رہا ہوں، جو دنیا کے مشرکین مکہ نے، جو یہودیوں نے، جو عیسائیوں نے، جو ہندوؤں نے، جو سکھوں نے محمد بن عبداللہ اور احمد کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، مسلمانوں نے اس سے زیادہ نہیں مانا۔ ناراض نہیں ہونا، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں نے اس سے زیادہ نہیں مانا۔ محمد بن عبداللہ کے خصائل بیان کیے، آپ کے فضائل بیان کیے، آپ کی عظمتیں بیان کی، آپ کا حسن و جمال بیان کیا، آپ کی پیدائش پر جشن منائے، جھنڈیاں لگائی، خوشیاں منائی، جلوس نکالے، چراغاں کیا، آپ کا نام لیا، سارا دن آپ کی سیرت پر جلسے کیے، آپ کی نعتیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی کے ایک اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش، ایک بڑی واضح بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ایک اسوہ حسنہ کو مسلمان امت نے اپنانے کی کوشش۔ مثالیں دیتا ہوں 2-3۔ اللہ اکبر، اللہ نے، غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ نے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ میں، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا دنیا میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام آدم علیہ السلام سے نازل ہونا شروع ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر تک اللہ کا دین اسلام دنیا میں مکمل نہیں تھا۔ ہر امت جتنا دین ان کے پاس تھا اتنے دین پر عمل پیرا ہونے کی مکلف تھی، اتنے دین پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ مکمل نہیں تھا۔ یہ مکمل کیا اللہ نے کس پر؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ پر۔ دلائل ہیں بخاری میں، قرآن میں، لیکن وقت نہیں میں وہ دلائل آپ کو سناؤں۔ آپ یہ یاد رکھیں، یہ دین اللہ نے محمد الرسول اللہ پر مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا۔ دین پر عمل کرنے کا پابند بنایا۔ فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک، اے محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کے مالک، فاتبع ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اسلام، آپ نے صرف اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر چلنا ہے، اس کو اپنانا ہے، ادھر ادھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اہل کتاب کے یہودی، یہ اہل کتاب کے عیسائی، یہ اپنی خواہشات ہیں۔ ایک تم ہماری بات مان لو، ایک مرتبہ ہمارے خداؤں کو اچھا کہہ دو اور ہم تمہارے خداؤں کو اچھا، کمپرومائز کر لو۔ اللہ نے کہا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، جو آپ پر آپ کے رب نے اتارا اس پر چلنا ہے، اور صرف آپ نے خود نہیں چلنا۔ وَاحْفَظْهُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو آپ کے مالک نے، خالق نے، کائنات کے رب نے آپ پر اتارا ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اس کو نافذ اور قائم کر دو۔ اللہ کے بندوں کے فیصلے آسمانوں والے رب کے دین کے مطابق کر دو۔ اللہ کے نبی نے کیے، آپ نے کہا او لوگوں سنو، ان نتبعو الا ما یوحی الی، میں صرف وہ کام کروں گا جس کام کی میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو عمل بھی کیا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر قائم اور نافذ بھی کیا، اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، ہونا چاہیے، خوش بری بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اربوں روپے ہم چراغاں پر، جھنڈیوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیا 57-60 مسلمان حکومتوں میں سے مجھے اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں ایک حکومت کا نام بتا سکتے ہو؟ ایک حکومت کا نام جس نے آسمانوں والے رب کے مکمل دین کو اللہ کی زمین پر اپنے ملک کی عوام پر 100% مکمل طور پر نافذ کیا ہو؟ بتاؤ ایک ملک مسلمانوں کا ہے دنیا میں جہاں فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتے ہوں؟ ایک ملک بتاؤ ساری دنیا میں؟ نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں۔ نبی پر نازل ہونے والا دین، دین اسلام، جس کے اوپر چلنے کے نبی بھی پابند تھے، جس کو نافذ کرنے کے نبی بھی پابند تھے، جس کو نافذ کیا ہم نے اس کو مسجد کے اندر نظر بند کر دیا اور نافذ کر دیا اپنے ملک میں ہر ادارے پر وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو، جو کعبے کے رب کی قسم ہے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف مظلوم کو دے سکتے؟ مظلوم کو انصاف ملتا ہے؟
انصاف جن نظاموں کے اندر بکتا ہے مظلوم کو نہیں ملتا، وہ گندے پلید نجس نظام ہم نے اپنی عوام پر، اپنے اللہ کی دی ہوئی زمین پر اپنے اختیارات استعمال کر کے نبی کے اوپر اترنے والے نظام کو مسیت میں نظر بند کر کے ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے باطل نظاموں کو یار نافذ کیا، ان کے مطابق فیصلے کر رہے۔ ہمیں نبی کا نام لینے کا کتنا کو حق ہے؟ کس نبی کا نام لیتے ہیں؟ اس نبی کی سیرت کیا ہے؟ جھگڑا آتا ہے، آپ کہتے ہیں احکم بینکم بکتاب اللہ، فیصلہ میرا نہیں ہوگا، فیصلہ آسمانوں والے رب کی کتاب کا ہوگا۔ ادھر مسلمان ملکوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے، کتاب اللہ کو عدالتوں میں دخل دینے کی بھی اجازت ہے، دخل دینے کی بھی اجازت نہیں۔ کس نبی کی سیرت، کس پر جلسے، کس پر جلوس، کس پر چراغاں، اس غریب عوام کا پیسہ اربوں روپے چراغاں کر کے کس لیے برباد؟ نبی کی ایک اسوہ حسنہ تو بتاؤ جس کو تم نے دل سے مانا ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، او میرے بھائیو دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت، ہم کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، کسے دھوکہ دینے پر کمر بستہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر، او لوگو ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے سارے سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن۔ دنیا میں کوئی سود آج کے بعد چلے گا؟ سب سے پہلا سود جس کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں وہ میرے چچے عباس کا سود ہے۔ آج کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ سود کا کسی سے وصول نہیں کرنا، نہ کسی کو دینا ہے، لینے سے بھی انکار، دینے سے بھی انکار۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، ہم محمد الرسول اللہ کی سیرت سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے ہمارا؟ ناراض نہیں ہونا۔ 10,000 کا لشکر، توجہ رکھنا میری طرف، 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہو گیا۔ توجہ میری طرف توجہ رکھنا میرے بھائیوں، 10,000 کا لشکر، مشرکین مکہ بھی، بنو غطفان بھی، بنو حذیل بھی، نجد کے قبائل بھی، خیبر کے وادی القریٰ کے یہودی بھی، سارے اکٹھے ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر آئے کہ محمد اور محمد کی جماعت کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ نہ محمد رہے گا، نہ اس کی دعوت رہے گی، نہ اس کی جماعت رہے گی، نہ مدینے کا نام و نشان بچے گا، ان کو مٹا کر دم لیں گے 10,000۔ اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں مدینہ طیبہ کی پوری آبادی، فتح جنگ کے رہنے والوں اللہ کی قسم، مدینہ طیبہ کی پوری آبادی اس کی تعداد 10,000 نہیں تھی۔ بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے ملاؤ تو ان کی آبادی 10,000 کی نہیں تھی، اور ان کو مٹانے کے لیے 10,000 جنگجو آ گئے، جنگجو آئے 10,000۔ توجہ کرنا میری طرف، اندر سے یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودی بچتے تھے، اندر سے انہوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے کمر میں خنجر گھونپ دیا۔ حالات بڑے سنگین تھے، بڑے سنگین تھے۔ اللہ کے نبی باخبر تھے 10,000 کا لشکر آیا ہے، کیسے بچنا ہے؟ سلمان فارسی کے مشورے پر خندقیں کھود لی، گہری اور چوڑی خندقیں جو گھوڑ سوار بھی کراس نہیں کر سکتے تھے۔ عرب اللہ کی قسم عسکری میدان کی اس ہتھیار کو جانتے نہیں تھے، انہیں توقع ہی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے جائیں گے کچا چبا جائیں گے ان کو چند لمحوں میں۔ صف ہے جس طرح انڈیا آیا تھا نا 65 میں، پتہ ہے آپ کو انڈیا نے حملہ کیا تھا 65 میں، کیا کہتے تھے؟
دوپہر کا ناشتہ جا کے کہاں کرنا ہے؟ لاہور میں. ہاں ایسے ہی اللہ کی قسم وہ آئے تھے, کہتے تھے جا کر شرابیں پئیں گے مدینے میں, ستیہ ناش کر دیں گے ان کو, اتنا بڑا لشکر. پیارے پیغمبر نے ایک طرف خندقیں کھودی, مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو مدینے کے اس محلے میں اکٹھے کر دیا جو محلہ یہودیوں کے قریب تھا, اس لیے کہ یہودی ہمارے معاہد ہیں, وہ ادھر سے کوئی آئے گا تو اس کو روکیں گے, ہمارے بچے محفوظ ہوں گے. انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا. اچھا پیارے پیغمبر خندق کھود رہے ہیں, صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں, سخت سردی ہے, کعبے کے رب کی قسم میرے بھائیوں غور کرنا, سخت سردی ہے. کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس, جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں غور کرنا, نبی کی سیرت, کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کئی دن کے بھوکے. ایک چٹان صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی, بڑی کوشش کی, اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, امام الانبیاء یہ چٹان بڑی سخت آ گئی ہے, خندق آگے نہیں بڑھ رہی, ٹوٹ نہیں رہی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میرے محترم مسلمان بھائیوں, امام الانبیاء نے ایک کدال اس چٹان پر ماری, اللہ اکبر کہہ کر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. جب کدال مار رہے تھے, ناطق وحی امام الانبیاء کے پیٹ سے کپڑا اٹھا, کدال مارنے کے لیے کدال اٹھایا, کپڑا پیڑ سے اٹھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, اللہ کے نبی کے پیٹ پر, صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. اور میرے محترم بھائیو, اللہ کی قسم یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا. پتھر کیوں باندھا تھا امام اللہ؟ اٹھاؤ ترمذی شریف, امام الانبیاء کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, 2 پتھر. صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. جابر کی نظر پڑی, جابر سے برداشت نہیں ہوا, بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا, میں نے کائنات کے امام سرور دو عالم محمد الرسول اللہ کی کیفیت دیکھی ہے, مجھ سے نہیں رہا گیا, مشکل ہو گیا میرے لیے رہنا, کوئی گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگی یہ تھوڑے سے جو ہیں, ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا فٹافٹ اس کو بناؤ, 3-4 لوگوں کو میں لاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ آ کر کھا لیں گے. میں اللہ کے نبی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا. میرا سنانے کا مقصد, میرے فتح جنگ کے بھائیوں, ہم اللہ کے نبی کی سیرت سنتے ہیں, سناتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم عمل کے وقت ہم نبی کی سیرت کے ایک پہلو کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر نے, صحابہ نے ان مشکل ترین حالات میں, پورا مدینہ دشمن کے نرغے میں, یہودی معاہدہ توڑ چکے, 10,000 کا لشکر باہر ہے, اندر سے یہودی 800 کے قریب یہودی ہیں, 10,000 سے زیادہ 800 یہ ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جنہوں نے اسلام آباد پر کروڑوں روپے خرچ کر کے چراغاں کیا, اللہ کی قسم پوچھو کتنی تعداد ہے ان سے؟ نہیں بتا سکیں گے. نبی کی سیرت سے عملاً تعلق ہی کوئی نہیں. وہ تو صرف بیان کی حد تک ہے, جیسے ہندو بھی بیان کرتا ہے, سکھ بھی بیان کرتا ہے, یہودی بھی بیان کرتا ہے, مشرک مکہ بھی بیان کرتا تھا, وہی ہم نے بیان کر لیا. تو یہ کون سی محبت ہو گئی امام الانبیاء کے ساتھ؟ اللہ اکبر. آپ نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا, کسی یہودی سے, کسی اہل کتاب سے, کسی مشرک سے 1 روپیہ سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا. آج
ہماری مسلمانوں کی کیفیت عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ ہیں، جشن میں سب سے آگے آگے قیادت کرنے والے، عشرہ سیرت کے طور پر عشرہ سیرت منانے والے، کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UN کے دروازے پر، کبھی FATF کے 57 بدماش ان کے دروازے پر، کبھی دنیا کے سب سے بڑے شیطان دہشت گرد امریکہ کے دروازے پر۔ ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے، ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو۔ نام کس کا؟ نام کس کا؟ جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کیا، 1 روپیہ سود کا لینا گوارا، محبت اس سے، محبت اس سے، دعوے اس سے محبت کے، لیکن صرف زبان کی حد تک، عملاً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی عملی ثبوت بھی تو دکھاؤ ہمیں یار۔ وہ تو بھلا کرے اللہ تعالیٰ چائنا کا، اس نے ہمیں عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے رنگ برنگی لائٹیں ماشاءاللہ سستی بھیج دی ہمارے ملک میں، خوب ہم نے استعمال کی، دلیل بڑھ گئی نا ہم عاشق رسول ہیں، محبان مصطفیٰ ہے، بھلا کرے اس کا، ورنہ ہمارے پاس کیا کون سی دلیل تھی؟ کیا کردار تھا ہمارا نبی کی سیرت کے حوالے سے، اپنانے کے حوالے سے؟ کہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محترم بھائیوں زندگی کے آخری لمحات میں ہیں۔ ہائے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، زندگی کے آخری لمحات میں ہیں۔ میں کہتا ہوں فرد، خاندان، اللہ کی قسم حکومت، عوام، رعایا، کوئی بھی نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار، کوئی نہیں تیار، صرف بیان کرنے کی حد تک ہے، اور بیان کر کے ہم سمجھتے ہیں رب کو دھوکہ دے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور میرے رب، محترم بھائیوں بزرگوں، قسم اللہ کی، رب کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں پیدا ہوا دنیا میں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ فرد کی کیا کیفیت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، شدت کی تکلیف ہے، اس تکلیف کی شدت میں بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا نا تو پیارے پیغمبر کی زبان میں سب سے پہلے الفاظ یہ تھے، آپ صلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ کس کی فکر ہے؟ دوائی کی نہیں، ڈاکٹر حکیم کی نہیں، ہسپتال جانے ڈاکٹر کو بلانے کی نہیں، فکر ایک ہے، نماز پڑھ لی لوگوں نے۔ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرون کا، نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے، اتنی تکلیف اتنی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی پوچھا ہوش آنے پر، اصلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، ہم ینتظرون کا، اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، نہ ہو تو میں مجرم۔ انہی ایام میں ایک دن آپ نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ افاقہ محسوس کیا، کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ مجھے کہاں لے چلو؟ مسجد میں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک طرف سے سہارا حضرت عباس نے، ایک طرف سے سہارا حضرت علی نے دیا۔ اللہ کے نبی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، زمین پر لینیں بن رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی امام الانبیاء کے جسم مبارک میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو نماز کی اتنی فکر، حالانکہ اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولنا۔ آپ دروازے پر آئیں گے تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جنت میں سب سے اونچا مقام محمود، اللہ کی قسم اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے۔
کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو جماعت کی نماز کی کتنی فکر ہے؟ اور ہمیں عاشقان ہیں، ہم غلامان ہیں، بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ سے، آمد کی بڑی، پیدائش کی بڑی خوشی ہے ہمیں میلاد کی، سارا سال میلاد مناتے ہیں۔ کیا یہ قیادتیں کرنے والے، یہ چراغاں کرنے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے، یہ دلہن کی طرح شہروں کو سجانے والے، کیا انہوں نے اللہ کے نبی والی فکر اپنے دل میں نمازوں کی پیدا کی؟ نظر آئی؟ نمازیں ساری مسجدیں خالی، بازار بڑھے ہوئے، مسجدیں خالی، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی آبادیاں یار۔ کیا نبی کی سیرت کو اپنایا مسلمانوں نے؟ کیا محبت ہے؟ اور میرے بھائیوں نکلیے، اللہ کی قسم موقع ہے، موقع، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے، پتہ نہیں ہمارے پاس ملک الموت نے کب آ جانا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میری اور آپ کی آخرت والی زندگی اللہ کی قسم ہمیشہ والی زندگی ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ہر سال نبی کی